الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم ماہ مبارک کے بالکل آخری مراحل میں ہیں اور آج 25ویں رمضان ہے۔ اس رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے جسے ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ گویا یہ رمضان ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ ہم اسے بڑے اہتمام سے ادا بھی کرتے ہیں، حالانکہ جس اہتمام سے ہم ادا کرتے ہیں اس اہتمام کا کوئی ثبوت احادیث میں نہیں ہے، لیکن وہ ہماری اور آپ کی فطرت کی آواز ہے۔ اس وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں، اس کے لیے کسی حکم کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم اور آپ امتحان دیتے ہیں، امتحان کے لیے جو وقت متعین ہے اس پورے وقت میں ہم پیپر حل کرتے ہیں، لیکن جب اس کا آخری وقت آ رہا ہوتا ہے اس وقت ہماری چوکسی اور ہماری بیداری بڑھ جاتی ہے۔ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ پیپر میں سے کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم نے حل کیا ہے اس کو ایک بار دہرا لیں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ رہنے پائے، اس کو ہم کریکٹ کر لیں۔ یہ فطری بات ہے، یہ کسی نے بتایا نہیں آپ کو امتحان کے حوالے سے۔ ویسے ہی رمضان میں ہم جو کچھ بھی انجام دے رہے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ ان آخری اوقات میں وہ زیادہ سے زیادہ پورا ہو جائے۔ اگر کہیں کوئی غلطی رہ گئی ہے تو ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے، اللہ کے رسول کی بھی یہ سنت تھی کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں رمضان کے معمولات میں کچھ زیادہ ہی اضافہ کر دیتے تھے، زیادہ نماز پڑھتے تھے، زیادہ تلاوت کرتے تھے، زیادہ اللہ کے راستے میں انفاق کرتے تھے، طوفانی ہوا کی طرح کرتے تھے۔ ہم اور آپ کیا رمضان کے آخری عشرے میں اتنے ہی چوکس اور فکر مند ہیں جتنا ہم شروع میں تھے، جتنا ہم بیچ میں تھے، یا آخر میں پہنچتے پہنچتے ہم اور آپ تھک گئے ہیں، یا ہم پر کوئی اور چیز سوار ہو گئی؟ کوئی اور چیز سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب عید کی خوشی منانے کے لیے اس کی تیاری کے چکر میں ہم جو دوسری بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں جو ان آخری لمحات میں ہمیں اور آپ کو انجام دینی چاہیے، ہم اس میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس میں کمزور پڑ جاتے ہیں، چاہے خریداری کے چکر میں، چاہے اہتمام کے چکر میں، چاہے جس چکر میں۔ یہ صحیح رویہ نہیں، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اصلاح کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو بہت ساری چیزیں سجھا دی۔ ہمیں یہ سجھایا کہ تم تو دنیا سے یکسو ہو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاؤ،
اگر سب لوگ نہیں بیٹھ سکتے تو کم سے کم نمائندہ افراد ہر جگہ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی سکھایا کہ اگر رمضان کے معمولات میں یا فرائض میں، واجبات میں، سنتوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اس کوتاہی کے ازالے کی ایک شکل ہے جو رمضان کے آخری دنوں میں تم اپناؤ۔ کون سی شکل ہے؟ کہا گیا صدقہ فطر نکالو۔ اور صدقہ فطر کی حکمت کیا بتائی گئی؟ حکمت یہ بتائی گئی طعمۃ للفقراء، عید کے موقع سے فقراء کے لیے کھانے پینے کے سامان کا انتظام ہو جائے۔ دوسری حکمت یہ بتائی گئی کفارۃ للذنوب، تم نے رمضان بھر میں جو کوتاہیاں، غلطیاں اور دوسری بہت ساری چیزوں کا اظہار کیا ہے یا مظاہرہ کیا ہے، اس کے لیے یہ صدقہ فطر کفارہ بن جائے۔ ہم اور آپ صدقہ فطر کے حوالے سے اتنے حساس ہیں کہ رمضان کے آخری دنوں ہی میں ادا کر دیں، جبکہ بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی ادا ہو جائے۔ احادیث میں یہ صراحت ہے کہ اگر اس کے بعد ادا کیا جائے تو وہ عام صدقے کی طرح صدقہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو اس کا مقصد ہے کہ غریب غربا عید کی خوشی میں شریک ہوں، وہ فوت ہوتا ہے۔ جو اس کا مقصد ہے کہ ہم سے جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اس کی جلد سے جلد ہم معافی تلافی کرا لیں، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ جلد سے جلد اس چیز سے سبکدوش ہونے کی کوشش کریں تاکہ ہماری کوتاہیوں کا ازالہ ہو سکے۔ میں فتوے کی زبان میں بتاتا ہوں، امام ابو حنیفہ کے یہاں بھی شروع رمضان سے صدقہ فطر کی ادائیگی جائز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی افضل ہے آخری دنوں میں، لیکن اگر شروع رمضان سے کوئی ادا کرتا ہے تو وہ جائز ہے، اس لیے کہ مقصد اصل حاصل ہونا چاہیے۔ ایک بات تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ جب صدقہ فطر ادا کرتے تھے، کبھی کشمش سے، کبھی کھجور سے، کبھی پنیر سے، کبھی جو سے، 1 سا یا آدھا سا۔ 1 سا آج کے وزن کے لحاظ سے تقریباً 3.5 کلو ہوتا ہے، اور آدھا سا اس کا آدھا تقریباً 1.25 کلو ہوگا۔ ہم وہ ادا کریں یا اس کی قیمت ادا کریں، لیکن مجھے جو چیز کھٹکتی ہے وہ میں آپ کے سامنے غور و فکر کے لیے رکھ رہا ہوں۔ ان ساری چیزوں میں جو سب سے سستی چیز ہے جو یا گیہوں، ہم اس سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ جو سب سے مہنگی چیز ہے کشمش اور پنیر، ہم اس سے ادا کبھی نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کے لحاظ سے ادا کریں گے تو ہمیں زیادہ ادا کرنا ہوگا۔ ہم اگر زیادہ ادا کریں گے تو ہمارے زیادہ گناہوں کا ازالہ اور کفارہ وہ بن جائے گا نا۔ جو ضرورت مند ہیں ان تک زیادہ سے زیادہ پہنچے گا۔ تو ہم اور آپ اس پہلو پہ کیوں نہیں کبھی سوچتے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے ایک چانس اور ایک موقع دیا گیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اپنے گناہوں کی تلافی کروا لیں۔ تو ہم کیوں کم سے کم پر قانے ہیں، کیوں کم سے کم پر صبر کیے ہوئے ہیں؟ کبھی اس پہلو پہ نہیں سوچتے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں حاصل ہو جائے؟ حالانکہ ہم کو چانس دینے کے لیے ہی صدقہ فطر کے سلسلے میں کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ صاحب نصاب ہو تو دے گا، ورنہ نہیں دے گا۔ لیکن یہاں صاحب نصاب نہیں ہے، پھر بھی اس کے اندر صلاحیت ہے دینے کی، دے۔ اپنے بچے کی طرف سے بھی دے، اپنے ملازم کی طرف سے بھی دے، غلام کی طرف سے بھی دے۔
ہم اور آپ کو جب اتنے کشادگی کے ساتھ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا۔ ایک اور پہلو سوچنے کا ہے، سہولت کا انداز یا رویہ اپناتے ہوئے ہم لوگ ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوس میں جو لوگ مستحق ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، ان تک یہ چیز پہنچے اور وہ برابر کے خوشی میں شریک ہو جائیں۔ بس کوئی مانگنے کے لیے آ گیا، لینے کے لیے آ گیا تو اسے دے دیا، اور اگر نہیں آیا تو آسان راستہ ہے مدارس کو دے دیا۔ مدارس کے لوگ کیا عید کے دن اس کا استعمال کرنے والے ہیں؟ عید کے دن تو ہر جگہ چھٹی ہوتی ہے، کہیں بھی بچے شاذ و نادر ہوتے ہیں، وہ استعمال کریں گے بعد میں، اس کا مقصد تو جیسا استعمال ہونا چاہیے ویسا ہوتا نہیں۔ تو ہمیں اس کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے۔ تو ہمیں جس اسپرٹ اور جس روح کے ساتھ شریعت نے مختلف احکامات اور ہدایات دی ہیں، ہمیں اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ان چیزوں کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تب ہم واقعتاً گویا وہ چیز جو تلافی کے لیے رکھی گئی ہے اس تلافی کا فائدہ پا سکیں گے۔ ایک دوسری چیز جو اس موقع پہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے اس سے خوب فیض اٹھایا، لیکن جو کچھ بھی ہم نے رمضان میں کیا وہ صرف رمضان کے لیے ہے یا ہمارے زندگی کے سارے لمحات کے لیے ہے؟ ہم نے نماز کا اہتمام کیا تراویح کی شکل میں، جسے قیام اللیل عربی میں کہا گیا ہے، کیا صرف رمضان کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول عام دنوں میں قیام اللیل نہیں کرتے تھے؟ ہم نے اور آپ نے رمضان میں قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا، خوب پڑھا، خوب سمجھنے کی کوشش کی، لیکن کیا قرآن صرف رمضان کے لیے ہے یا زندگی کے ہر لمحے اور ہر مرحلے کے لیے؟ ہم نے اور آپ نے رمضان میں خوب انفاق کیا، کیا یہ انفاق کرنا صرف رمضان کے لیے ہے یا زندگی میں جب بھی ضرورت ہو ہمیشہ یہ کرنا چاہیے؟ یہ رمضان کا موسم تو سفر کی شروعات ہے، یہ ایک طرح سے پودا لگانے کی طرح ہے، ابھی آپ کو اس کا پورا پھل نہیں ملے گا۔ پودا جب بڑھے گا، جب اس میں پھول آئیں گے، پھل آئیں گے، تب اس کا پورا فائدہ ملے گا۔ ویسے ہی اس رمضان میں جو ہم نے ان نیکیوں کے پودے لگائے ہیں، جب اس کی ہم نگرانی کریں گے رمضان کے بعد، جب ہم مستقل اس پہ عمل درآمد کریں گے، جب اس کے اندر پھول نکلیں گے، یعنی اس کے اثرات دنیا میں ظاہر ہونے شروع ہوں گے، جب اس کا پھل آئے گا تو وہ بہت میٹھا اور لذیذ ہمارے لیے ہوگا۔ ورنہ اگر رمضان کے بعد ہم اپنی پچھلی کنڈیشن پہ آ گئے تو پھر واقعی جو فائدہ ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم نے جو کچھ رمضان میں کیا ہے یہ رمضان تک محدود نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا مستقل حصہ بننا چاہیے، تو واقعتاً ہمیں رمضان کا فائدہ ملے گا۔ ورنہ اگر ہم نے رمضان ختم ہوتے ہی ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا تو ہمیں اور آپ کو اس کا واقعی فائدہ نہیں ملے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ہی آپ نے سوال کر دیا، آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ رمضان میں یہ سوال نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ سوال یقیناً رمضان کے علاوہ دنوں میں ہوا۔ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے۔ پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا، تم میں سے کس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟
کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آج کس نے صدقہ کیا ہے؟ کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے لیے جنت لکھ دی گئی۔ جب یہ خوشخبری سنی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا، جس کا انہوں نے بعد میں اظہار کیا، کہ یقیناً ابو بکر سے کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آخر ابو بکر رضی اللہ عنہ روز مرہ کی زندگی میں اس چیز کا مظاہرہ کیوں کرتے تھے؟ کیسے کرتے تھے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی؟ انہیں اپنا وہ سبق یاد رہتا تھا کہ یہ صرف رمضان میں کرنے کی چیز نہیں ہے، مستقل کرنے کی چیز ہے، ہمیشہ کرنے کی چیز ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ اور جز بنا لینا چاہیے، جس کا وہ اہتمام کرتے تھے اور جس کی وجہ سے انہیں جنت کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی۔ ہم بھی اس بشارت کے مستحق بن سکتے ہیں اگر ہم اور آپ وہ اہتمام شروع کر دیں عام دنوں میں بھی۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آخری ایام گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس مشکل مرحلے سے گزرنے کے بعد ہمارے لیے خوشی کا ایک دن طے کیا ہے، جسے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں۔ خوشی کا دن، یقیناً وہ خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ اس پرمشقت کوشش اور محنت کے بعد اس دن اللہ کا انعام ملتا ہے۔ وہ یوم الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، انعام کا دن۔ جس نے روزہ رکھا اس کے لیے روزے کے بدولت جنت کا ایک خاص دروازہ ریان کھول دیا جاتا ہے کہ اس سے داخل ہو جاؤ، اور وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے رمضان اور روزے کا اہتمام کیا ہے۔ اسی طرح رمضان جب ختم ہو رہا ہوتا ہے اور آخری رات ہوتی ہے، فرشتے اللہ کے حضور پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم آ رہے ہو زمین پر سے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے، وہ رپورٹ کرتا ہے کہ سب تیری عبادت میں مصروف تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے عبادت کر رہے تھے، تو فرشتے اپنے امید کے مطابق جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری رضا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ اعلان کر دو کہ ان کی سارے خطائیں معاف، ان کے لیے جنت مقدر، اور ان کے لیے میں نے اپنی رضا اور خوشنودی بھی مقدر کر دی۔ یہ انعام ہے جو ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں۔ رمضان رحمت کا مہینہ تھا، مغفرت کا مہینہ تھا، جہنم سے نجات حاصل کرنے کا مہینہ تھا، وہ ساری کوششیں ہم نے کر لی، ہم عید مناتے ہیں۔ ہمیں کہا بھی گیا ہے عید منائیں، اللہ کے رسول نے بھی منایا ہے، لیکن عید کیسے منانی چاہیے، یہ اصل سوال ہے۔ جیسے دنیا اپنی خوشی مناتی ہے ویسے، یا ہمیں اس کا کچھ طور طریقہ بتایا گیا ہے؟ دنیا تو ناچتی گاتی ہے، دنیا تو ہنگامہ کرتی ہے، دنیا تو خوب کھاتی پیتی ہے، جب خوشی مناتی ہے تو ہم کو اور آپ کو یہی سکھایا گیا ہے۔ ہم کو اور آپ کو تو یہ کہا گیا ہے کہ تم خوشی منانا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لاؤ اور 2 رکعت عید کی نماز بطور شکرانہ ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا، یہ چانس دیا، اور یہ شکرانہ عام طریقے سے نہیں،
ایسا کہ لگے کہ شکرانہ ہے۔ عید کی نماز کے لیے نکلو تو پوری تیاری سے، نیا لباس، خوشبو، نہا دھو کر کے، اور جہاں سے گزرو وہاں اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے جاؤ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اعلان کرتے جاؤ۔ اور یہ اعلان بھی جیسا تیسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے شایان شان اور اسلام کے شایان شان ہونا چاہیے، اس سے شوکت اسلام کا اظہار ہونا چاہیے۔ کیسے ہوگا؟ سب لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوں، کھلے میدان میں اکٹھا ہوں، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا مرد کیا عورت، ایک جماعت ہونی چاہیے۔ کسی کی جماعت چھوٹ جائے تو دوبارہ عید کی نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اب اگر ہم کھلے میدان میں اکٹھا ہوں گے، پوری آبادی کے لوگ اکٹھا ہوں گے، مرد اور عورتیں اکٹھا ہوں گی، بچے اکٹھا ہوں گے، تو کیا شان و شوکت ہوگی ایمان کی، اسلام کی، صاحب ایمان کی، صاحب اسلام کی۔ لیکن ہم اور آپ ایسا نہیں کرتے۔ ہماری کچھ مجبوریاں بھی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ میسر نہیں، لیکن جہاں میسر ہو وہاں تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے، جس قدر میسر ہو اس قدر تو اہتمام ہونا چاہیے۔ ممبرا میں بہت سارے فنکشن کرنے ہوتے ہیں تو ہم اسٹیڈیم میں تو کر لیتے ہیں، کیا عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہم کوئی راہ ڈھونڈ نہیں سکتے کہ وہاں ایک ساتھ پورے ممبرا کی نماز ہو؟ ہم کیوں نہیں سوچتے اس بات پہ کہ ہمارے ایمان کا، ہمارے شریعت کا، ہماری تہذیب کا تقاضا یہ ہے۔ ویسے ہی ہم عید کی نماز خود تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا جو آدھا پورشن ہے خواتین، ان کو اپنی عید کی نمازوں میں شریک نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہیں پھر بھی وہ عیدگاہ آئیں اور عیدگاہ میں کنارے رہیں، دعاؤں میں شریک ہوئیں اور عید کی برکتوں سے برکت حاصل کریں۔ جو نصیحت کی جاتی، خطبہ دیا جاتا ہے، اس سے سن کر کے اپنی زندگی کو روشن کریں۔ ہم اس کا اہتمام بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، مجبوری ہے، ہم وہاں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اپنی اپنی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، اپنے اپنے مقامات پہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کا انتظام نہیں کر سکتے؟ ہم نے اس طرح بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر رکھا ہے، نیگلیکٹ کر رکھا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے ہی ہم عید مناتے ہیں، جیسے دنیا مناتی ہے ویسے منانے لگتے ہیں۔ عید کا چاند دیکھیں تو پٹاخہ پھوڑیں گے، کہاں پٹاخہ پھوڑنا ثابت ہے؟ عید کا چاند دیکھنے پر تو دعا پڑھنی چاہیے، لیکن ہم میں سے بہتوں کو وہ دعا معلوم ہی نہیں ہے، ہم میں سے بہتوں کو وہ دعا یاد ہی نہیں ہے۔ تو جو کرنے کا کام ہے وہ تو ہم نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنے کا کام ہے وہ کرتے ہیں شان سے۔ عید کے حوالے سے جہاں یہ شکرانے کا اہتمام ضروری ہے، عید کے حوالے سے جہاں سب لوگوں کو خوشی میں شریک کرنا ضروری ہے، ویسے ہی عید میں ہر ایک کو ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، ایک دوسرے کے گھر جانا چاہیے۔ خوشی اس صورت میں دو بالا ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ آپ کی شادی ہو، اکیلے اکیلے نکاح پڑھا کر کے کھا پی کے مہمان کو رخصت کر دیں، بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ آپ کو انعام مل رہا ہے، اکیلے اکیلے دھڑا دیا جائے ہاتھ میں تو آپ کو بہت اچھا آئے گا، لگے گا۔ یا مل جل کر کے جو خوشی منائی جاتی ہے، خوشی میں جب سب لوگ شریک ہوتے ہیں تو وہ خوشی دو بالا ہوتی ہے۔ ہم اور آپ شہری کلچر میں آنے کے باوجود اور ہونے کے باوجود جو تقاضا ہے کہ عید کے دن ہم ہر ایک سے ملیں، ہر ایک سے قربت کا اظہار کریں،
ہر ایک سے محبت کا اظہار کریں، ہر ایک کے احوال سے واقف ہوں۔ ہم اور آپ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ یہ چیز ہماری محبت کو اور بڑھائے گی، ہماری اجتماعیت کو اور مضبوط کرے گی، ہماری قربت کو اور دوبالا کرے گی، لیکن ہم اہتمام نہیں کرتے۔ تو جیسے عام دن میں ایک دوسرے سے بیگانہ اور دور ہوتے ہیں، ویسے ہی عید کے دن بھی وہی کیفیت ہوتی ہے، شاذ و نادر۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے اس ٹرینڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ٹرینڈ کچھ اور چلتا ہے، کسی ڈھابے پہ چلے جائیں گے کھانے کے لیے، کسی شور پہ چلے جائیں گے تماشا دیکھنے کے لیے، پکنک منانے کے لیے۔ یقیناً ان کی گنجائش ہے، میں ان چیزوں کو حرام یا غلط نہیں کہتا، لیکن جو چیز اسلامی روح اور اسپرٹ سے میل کھاتی ہے، ہمیں پہلے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں پہلے اس کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، تو ہم عید کی صحیح خوشی پائیں گے۔ عید کے ذریعے ہمیں جو سکون حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہم اچھا کھا لیتے ہیں، ہم اچھا پہن لیتے ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں مسرت، جسے کہتے ہیں سرور، جسے کہتے ہیں فرحت، وہ تو اجتماعی طور پہ رنگ برنگے انداز میں ہی عید منانے سے حاصل ہوتی ہے، ورنہ صرف آپ نے اپنے لیے سب کچھ کر لیا وہ حقیقی مسرت نہیں دیتی۔ میں صرف آپ کے سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں۔ کبھی آپ نے غور کیا، وقت کا بادشاہ ہے، بادشاہ کی اولاد ہے، پوری حکومت اور سارے وسائل و ذرائع ہیں، لیکن اسے خوشی اور مسرت حاصل نہیں، راج پاٹ چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ بہت مشہور شخصیت ہے ہندوستان کی، گوتم بدھ۔ بادشاہی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، بادشاہت ان کا حصہ تھا، لیکن کس چیز کی تلاش میں وہ راج پاٹ چھوڑ کے نکل گئے تھے؟ سب کچھ ہوتے ہوئے ان کو خوشی، مسرت، سکون حاصل نہیں تھا۔ ذرا غور کیجئے گا۔ میں ابھی اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اس لیے کہ وقت ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ان رویوں میں اصلاح کی توفیق دے، تبھی گویا ہمیں رمضان کا صحیح فیض مل پائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔